اسے کتنے لمبے سفر پر لے جاتے رہے ہو؟ یہ مجھے لے جاتا ہے، کئی سال سے اس کے ساتھ ہوں۔ تمہیں چاہیے کہ جانور کو اب سفر سے معاف کر دو، بوڑھا ہو گیا ہے۔ اگر یہ مجھے سامانیوں کی سرزمین سے خوارزم کے علاقے تک پہنچا دے تو معاف کر دیا جائے گا۔ تو گرگان جا رہے ہو؟ کوئی تمہارے تعاقب میں ہے؟ میں نہیں جانتا، بعد میں دیکھا جائے گا۔ ہاں، میں گرگان جا رہا، مجھے ذرا جلدی ہے۔ بس تم سامانیوں کی سرزمین چھوڑ رہے ہو؟ اچھا، چلتا ہوں۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ کبھی ذبح کی ہوئی بھیڑ نہیں دیکھی؟ ایک جوان میرے تعاقب میں ہے، میں اس کا سامنا نہیں چاہتا۔ اس نے سفید لباس پہنا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں کتاب ہے۔ تم اسے پہچانتے ہو؟ نہ۔ اگرچہ وہ نیک وقت بہت ہوشیار ہے، مگر کیا کیا جائے، بہت سستا ہے بابا، لے جاؤ۔ دیکھ رہا، اسے دیکھ رہا، میں اسے دیکھ رہا۔ بازار والوں میں سے ہے؟ اس سے پہلے اسے نہیں دیکھا، اجنبی ہے، وہ بھی اجنبی ہے، اور تم بھی۔ اپنے جانور کو پکڑو اور آرام سے اپنی راہ لو، جاؤ۔ میں جاتا ہوں، لیکن استاد قصاب، کچی چربی اور چربی والی چیزیں مضر صحت ہیں، خاص طور پر جناب کے لیے کہ پہلے بھی آپ کے اندر کافی چربی ہے۔ چاہتے ہو تمہاری طرح ہو جاؤں، ہڈیوں پر کھال؟ نہیں، مجھ جیسے تو نہ بنو، لیکن اعتدال کو نظر میں رکھو، سب چیزوں میں اور سب کاموں میں۔ تم محتسب شہر ہو، طبیب یا فضول آدمی؟ کوئی بھی نہیں۔ جاؤ سلامتی کے ساتھ، اب گاہکوں کو آنے دو۔ چوک سے میرے پیچھے لگے ہو، جاسوس ہو؟ نہیں، خدا کی قسم، اس شہر میں اجنبی ہوں، گرگانی ہوں، اور اس شہر میں بے کس اور نوارد ہوں۔ مجھ سے کیا کام ہے؟ جب تم نے گھوڑے کی نال بندوائی تو میں نے دعا کی کہ کہیں تم سارے پیسے گھوڑے پر ہی خرچ نہ کر دو، کم از کم 3 درہم باقی بچے رہے۔ میرے پاس کچھ درہم ہیں، اگر تم جیب کترے ہو تو میں اب ان کی خوب حفاظت کروں گا۔ میں مولائی کا شاگرد ہوں، مولائی کو ہی 3 درہم کی ضرورت ہے، بس اس نے یہ کتاب مجھے 3 درہم میں بیچنے کے لیے دی ہے۔ میں نے تمہیں چوک میں دیکھا اور سمجھ لیا کہ کتاب کے خریدار تم ہی ہو۔ میں موقع کی تلاش میں تھا تاکہ کتاب تمہیں پیش کرتا۔ نہیں، میں کتاب نہیں خرید سکتا کیونکہ میں سفر میں ہوں اور میرے پاس بوجھ بھی کافی ہے۔ مجھے اجلت کرنی چاہیے، بہت اجلت کرنی چاہیے۔
میں کتاب کا خریدار نہیں ہوں. کبھی ایک بہت بڑا کتاب خانہ میرے اختیار میں تھا جو سارے کا سارا جل گیا. ابھی تک تاوان ادا کر رہا. افسوس 2 دن سے گاہک کی تلاش میں تھا. صبح سے شام تک صرف 3 درہم کے لیے. اس کے مصنف نے اس سے زیادہ تو اس کے عمدہ کاغذ پر خرچ کیے ہیں. یہ کتاب کس بارے میں ہے؟ ارسطو کے نظریات کے بارے میں، مابعد الطبیعات. مابعد الطبیعات ارسطو؟ میں نے مابعد الطبیعات ارسطو کو بارہا پڑھا لیکن اس کے مطالب نہ سمجھ سکا. جب مجھ جیسا اسے نہ سمجھ سکا تو اس کا مصنف اسے کیا سمجھ پایا اب ہو؟ مجھے چلنا چاہیے کیونکہ تم اس کتاب کے خریدار نہیں ہو. لیکن میں تمہیں 3 درہم دے دیتا ہوں. تو تم کتاب کے خریدار ہو؟ نہیں، میرے پاس وزن زیادہ ہے. اس کے لکھنے والے کو واپس کر دو یا پھر تم خود رکھ لو. افسوس، میں صدقہ قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اسے میری خرجین میں رکھ دو. اس کا لکھنے والا بابائے حکمت ابو نصر فارابی ہے. شرح مابعد الطبیعات ارسطا تالیس. جس کی جیب میں پیسے ہیں سن لے، جس کی جیب میں پیسے ہیں سن لے. رہ سے ایک قافلہ آیا ہے، رہ سے ایک قافلہ چوک میں آیا ہے. لوگوں میں تم سے مخاطب ہوں. رہ سے ایک قافلہ چوک میں آیا ہے، رہ سے ایک کاروان آیا ہے. خوب اور منفرد لباس، یاقوت، فیروزہ و نگینہ، کالی مرچ، ادرک، نرگس، عنبر و کافور، سندر و کرنفل، ارک گلاب، زعفران، زیرہ سفید، زیرہ سیاہ، دار چینی، لونگ، الائچی خورد، الائچی کلام، منقع، بادام و پستہ، کاجو و چھوارے اور بے شمار چیزیں. جس کی جیب میں پیسے ہوں سن لے. رہ سے ایک قافلہ چوک میں آیا ہے. اے پوچھے ہو بازار کے لوگوں، اے بازار والو، کالی مرچ، ادرک، نرگس، عنبر و کافور، بزعفران، زیرہ سیاہ، زیرہ. اے پوچھو بازار کے لوگوں، اے شہر والوں، نئے بادشاہ کے حکم کے مطابق دو تخت سامانی پر جلوہ افروز ہے. ہم شیخ الرئیس حجت الحق ابو علی سینا کی تلاش میں ہیں. جو کوئی ان کا پتہ بتائے گا 70 دینار انعام کا حقدار ہوگا. جس شخص کی جیب میں پیسے ہیں سن لے، جس شخص کی جیب میں پیسے ہیں سن لے. رہ سے ایک قافلہ آیا ہے اور اب چوک میں ہے. اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور چوک در چوک چوک میں آؤ. آؤ آؤ، چوک در چوک چوک میں آؤ. جس شخص کی جیب میں پیسے ہیں سن لے. رہ سے ایک قافلہ چوک میں آیا ہے. لوگوں میں تم سے مخاطب ہوں. اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ. خوب اور منفرد لباس، یاقوت، فیروزہ و نگینہ، کالی مرچ، ادرک، نرگس، عنبر و کافور، سندر و کرنفل. چوک در چوک آؤ، چلو چوک میں آؤ. آؤ آؤ چلو. مجھے دو بوڑھے آدمی. ایک لمحہ صبر کرو، پھر دیکھو تمہیں کیا سناتا ہوں.
مجھے تو لو بابا جی چلو. تم رک کیوں گئے؟ سوچ رہا ہوں کہ میں نے 70 دینار پا لیے. کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ ہاں؟ کہاں ہے؟ کہاں؟ ہاں. ٹھیک میری آنکھوں کے سامنے. کیا ہے تمہارے سامنے؟ ساری نشانیاں صحیح ہیں. شیخ الرئیس ابو علی سینا ہے. ارے پگلے تم مست ہو نہ ہوشیار. بازار کے لوگ کبھی بھی 70 دینار بازار میں پڑے ہوئے پرے چھوڑ کر نہ ہٹو جائیں. پرے ہٹو. میاں تم ابو علی سینا نہیں ہو؟ یہ جواب کیوں نہیں دیتا؟ کیا بہرا ہے؟ کہتے ہیں ابو علی سینا نیشا پور میں بیٹھ کر رے کے برتن بنانے والوں کے بازار کی آواز سنتا ہے. چلو یار ہم رندان سینا چاک کے ایسے وقت کہاں. اگر یہ ابو علی سینا ہوتا تو کوتوالی سے لینا جاتا. دینار ضرور خرچ کرنے تھے. کاش تم شیخ الرئیس ہوتے. مجھ سے کچھ کہا؟ میں نے پوچھا تم شیخ الرئیس حجت الحق شرف الملک ابو علی سینا نہیں ہو؟ ابھی اس کتاب کے مقابلے میں ایک طالب علم سے زیادہ کچھ نہیں. میں جانتا ہوں. پڑھو تاکہ ہو سکتا ہے تم بھی ایک دن اس کی طرح دربار زمانے کے طبیب بن جاؤ. اب تو مجھے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے فراغت کی ضرورت ہے. شکر گزار ہوں گا اگر آپ مجھے تنہا چھوڑ دیں. میاں کوئی بھی عقل مند آدمی چوک میں کتاب پڑھنے نہیں بیٹھتا. ٹھیک کہتے ہو. مجھے پرسکون اور تنہائی کی جگہ چاہیے. اللہ تمہیں خوش رکھے دوستو. چلے چلو چلے. چلو.
قسم کو کہاں لے جا رہے ہو؟ ارے میرے استاد، ارے میرے استاد قسم، اب تجھے کیوں نہیں ساتھ لے گئے؟ میرے استاد قسم، ارے اپنے سر پر کیا خاک کہاں جا رہے ہو؟ ساتھی، ارے ارے استاد کا صاحب، ارے میرے استاد کا صاحب، ارے کہاں چلے گئے تم مجھے چھوڑ خدا مغفرت کرے، کون ہے؟ میرا استاد کا صاحب ہے، استاد کا صاحب ہے۔ یہ بے حرمتی ہے میت کی، یہ بدنام کا کام ہے، شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے۔ ارے بات سنو، ارے میت کے بعد ایسے نہیں ہے بچڑے، بہت گناہ ہے۔ یہ کیا؟ ارے کوئی تو روکو اسے، گناہ ہے گناہ۔ ارے ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ۔ استاد صاحب، کچی چربی صحت کے لیے بہت مضر ہوتی ہے۔ اب تم آخری عمر تک ہرگز کچی چربی نہ کھانا۔ ارے رحم کیجیے، ہم نے پہچانا نہیں تھا، ہم نے غلطیاں کی۔
ایسا ہی ہے۔ چونکہ یہ سوال ثقیل ہے اور زیادہ غور طلب ہے، اس لیے میں آپ کی السلام علیکم۔ چاہتا ہوں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک انسان دانا اور سالم دنیا میں آتا ہے۔ اے حکیم، اس وقت وہ ایسی خلط یا فضا میں ہوتا ہے کہ اس فضا کی سردی، گرمی اور دباؤ انسان کے بدن کی گرمی، سردی اور دباؤ کے عین برابر ہوتا ہے۔ اور فرض کریں کہ وہ انسان اس حالت میں معلق قرار پاتا ہے، اس فضا میں، اے حکیم، اس طرح سے کہ اس کے اور چیزوں کے درمیان کوئی رابطہ اور تعلق برقرار نہ ہو، اور وہ فضا روشنی اور آواز سے خالی ہو، فضائے خالی، تاریک اور ہر چیز سے خالی۔ وہ انسان جو ہر چیز سے مبرہ اور نا آگاہ ہے، وہ اپنے نفس سے آگاہ ہے اور ہوشیار، اور یہ علامت استحکام نفس ہے مقابل جسم۔ وعلیکم السلام۔ اے شیخ، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پہلے میری بات کا جواب دو۔ تم دونوں جو یہاں ایک راستے سے پہنچے ہو، کیا جانتے ہو کہ تم کس کوچے اور موڑ سے آئے ہو؟ ہاں جانتے ہیں، بات اسی سے متعلق ہے۔ بہت بہتر۔ تم جانتے ہو درس ختم ہونے کے بعد کہاں جاؤ گے؟ میرے خیال میں ہاں۔ نہ، میرے خیال میں نہیں۔ تم جاننا چاہتے ہو؟ ہاں۔ تم جانتے ہو پیدائش سے پہلے کہاں سے آئے ہو؟ تم جاننا چاہتے ہو؟ ہاں چاہتا ہوں۔ تم جانتے ہو کہاں کے رہنے والے ہو؟ نہیں جانتا۔ تم جانتے ہو کہ تم وجود رکھتے ہو؟ ہاں۔ نہ، نہیں جانتے، جانتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ موت کے بعد کہاں جاؤ گے؟ ہاں۔ نہ، تم جاننا چاہتے ہو؟ نہیں۔ ہاں۔ تمہیں اطمینان ہے کہ جاننا چاہتے ہو؟ ہاں چاہتا ہوں۔ ہاں، ہم چاہتے ہیں۔ تم اپنے آپ کو کثیر پاتے ہو یا واحد؟ اس وقت کچھ نہیں جانتا، میں تو وہ چاہتا جو ہوں کہ آزاد رکھتا ہے بس کثیر ہے، جو واحد ہے وہ تمہارا نفس ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہیں کیوں ہرگز پیدا کچھ کیا بھی گیا؟ نہیں جانتا۔ لیکن تم سوچتے ہو۔ میرے خیال میں ہاں۔ اب اپنا دایاں ہاتھ اوپر کرو۔ اب آؤ اور آ کر ان میں بیٹھ جاؤ۔ اب یہ نہ سوچو کہ تم جانتے ہو۔ یہ نہیں کر سکتا۔ ہر شخص کا نفس ہر چیز سے پہلے خود اپنے وجود سے آگاہ ہے۔ حکیم کو علی سینا، اٹھیے اور ہمارے ساتھ آئیے۔ ضرور آؤں گا، اگرچہ تم نے مدرسے کی حرمت کو مد نظر نہیں رکھا، لیکن بتاؤ مجھے کیوں آنا چاہیے؟ جب تم اس سوال کا جواب دے چکو گے تو سوال ہوگا کہ تم کہاں جا رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ آؤں؟ اس کے بعد بتاؤ تمہیں حکم ملا ہے کہ مجھے جبرن لے جاؤ یا میں اپنے اختیار سے آؤں؟ بس 3 سوال ہوئے۔ ایک تو یہ کہ میں کیوں آؤں، دوسرا یہ کہ کس جگہ آؤں، تیسرا یہ کہ کس طرح آؤں۔ کیوں تمہیں نہیں جانتا، کہاں کے بارے میں جانتا ہوں، دربار خارزم شاہ، کس طرح بھی نہیں جانتا۔ ہمیں حکم ملا ہے کہ آپ کو لے آئیں۔ اب اگر آپ اپنی مرضی سے ساتھ چلیں تو احسان ہوگا، اگر اپنی مرضی سے نہیں آئیں گے تو حکم تو ٹل نہیں سکتا۔ اب شیخ خود بتائیں، یہ جبر ہے یا اختیار؟ بس تم ہر حالت میں مجھے زور سے لے جاؤ گے، یہ جب ہے، لیکن میں یہ کوشش کر سکتا ہوں کہ نہ جاؤں، جو میں نہیں کروں گا، یہ اختیار ہے۔ انسان نہ مطلقاً مختار ہے نہ مطلقاً مجبور۔ جو چیز اس کے اختیار میں ہے اس میں کوئی جبر نہیں، بس ایک اعتبار سے مختار ہے۔ اس کی ذمہ داری اس کے اختیار کی محدودیت میں ہے۔
اس کی جزا و سزا کا تعلق اس حصے سے ہے۔ اس درس کو بند کریں حکیم صاحب، جلدی کریں۔ جلدی کر رہا ہوں، لیکن کسی نے کچھ پوچھا تھا۔ حکیم صاحب، تم دونوں تھے جنہوں نے داخل ہوتے وقت کچھ کہا تھا۔ استاد، کہنے کا وقت گزر گیا۔ میں بتانا چاہتا تھا کہ وہ آپ کی تلاش میں ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ مسجد تک پہنچے آپ یہاں سے چلے جائیں۔ افسوس۔ چلو چلتے ہیں دربار خوارزم شاہ، اے فرستادہ تقدیر۔